نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو اصدق الصادقين فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وبلغنا ونحن من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز و محترم حاضرین، حق تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں آپ کا امتی ہونے کا فخر عطا فرمایا. گزشتہ صحبت میں آپ سورہ فاتحہ کی تفسیر سماعت فرما رہے تھے. مالک یوم الدین، یوم الدین کا مالک اللہ تعالی ہے، اس پر گفتگو ہو رہی تھی. پھر اس کے بعد ایاک نعبد و ایاک نستعین کی آیت پر بھی میں نے کچھ عرض کرنے کی کوشش کی تھی. پھر آج بھی اسی آیت سے گفتگو کا آغاز کرنا چاہتا ہوں. ایاک نعبد و ایاک نستعین. حق تعالی ارشاد فرماتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. ترجمہ کیا ہے اس کا، اس آیت کریمہ کا؟ تیری ہی ہم بندگی کرتے ہیں، تجھی کو ہم پوجتے ہیں، تیری ہی ہم پوجا کرتے ہیں، تیری ہی ہم پرستش کرتے ہیں، تیری ہی ہم ورشپ کرتے ہیں، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور تجھی سے ہم مدد طلب کرتے ہیں، تجھی سے ہم ہیلپ مانگتے ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. یہ مخلوق کا کلام نہیں، خالق کا کلام ہے. عبد کا کلام نہیں، رب کا کلام ہے. بے عیب خدا کا کلام ہے. یہ کلام بھی ہر عیب سے پاک ہے، ہر نقص سے پاک ہے، ہر غلطی اور ہر خامی اور ہر کمی سے پاک ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. کیا اسرار ہیں کلام مجید کے. جہاں عبادت کا ذکر آیا، پہلی مرتبہ قرآن جس ترتیب میں ہمارے سامنے موجود ہے، پہلی دفعہ عبادت کا ذکر آیا ہے تو اسی آیت میں آیا ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین والی آیت میں سب سے پہلے عبادت کا ذکر آیا کہ اے خدا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. اور یہ نعبدو کا صیغہ جو ہے یہ مضارع کا صیغہ ہے. اور مضارع کا فعل وہ فعل ہے جس میں دو زمانے پائے جاتے ہیں، ایک زمانہ نہیں. ماضی کے فعل میں ایک زمانہ پایا جاتا ہے، زمانہ ماضی، گزرا ہوا زمانہ، پاسٹ ٹینس. صرف پاسٹ ٹینس ماضی کے فعل میں پایا جاتا ہے. لیکن یہ فعل مضارع ہے، اس میں دو زمانے پائے جاتے ہیں بیک وقت.
دو زمانے، یعنی ایک ہی صیغے میں، ایک ہی فعل میں دو زمانے پائے جاتے ہیں۔ نعبدو کے معنی ہیں ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور ہم تیری عبادت کریں گے۔ ایاک نعبدو کے معنی ہیں تیری ہی ہم عبادت کریں گے اب، اور تیری ہی ہم عبادت کریں گے مستقبل میں بھی، آئندہ بھی، فیوچر میں بھی۔ تو دو زمانے پائے جاتے ہیں، یعنی ہم ہمیشہ تیری ہی عبادت کریں گے، اب بھی تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہمیشہ تیری ہی عبادت کریں گے۔ استمرار ہے اس میں، جس طرح زمانہ حال میں ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اسی طرح مستقبل میں بھی ہم تیری ہی عبادت کریں گے۔ ایاک نعبد، عبادت کا ذکر پہلے اس آیت میں آیا، اور جب عبادت کا تذکرہ آیا تو صیغہ امر استعمال نہیں فرمایا، آگے چل کے صیغہ امر کا بھی استعمال کیا ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو اعبدوا ربکم، عبادت کرو اپنے رب کی، اپنے پروردگار کی۔ یا ایھا الناس، جمیع تمام انسانوں سے خطاب ہے، یا ایھا الناس، اے لوگو، تمام انسانیت سے خطاب ہے، پوری ہیومینٹی سے خطاب ہے، مین کائنڈ سے خطاب ہے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدوا ربکم الذی خلقکم، عبادت کرو اپنے رب کی، جو تمہارا رب ہے اس کی عبادت کرو، جو تمہارا رب نہیں ہے اس کی عبادت کرتے ہو۔ یہ تو حماقت ہے، سفاہت ہے، بے وقوفی ہے، جہل مرکب ہے، نادانی ہے، بچپن ہے، خلاف عقل کام ہے۔ جو تمہارا پروردگار ہے اس کی عبادت کرو، جو تمہارا پروردگار نہیں ہے اس کی عبادت کر رہے ہو۔ یہ مٹی کی مورتیں، یہ آئیڈلز، یہ اوثان، یہ اصنام، یہ مٹی کے بنے ہوئے بت، یہ پتھر سے تراشے ہوئے بت، یہ تمہارے رب نہیں ہیں۔ جو تمہارا رب ہے واقعتاً حقیقتاً اس کی عبادت کرو۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، جن مورتوں کو تم تراشتے ہو وہ تمہاری رب نہیں ہو سکتی، وہ تمہارے خدا نہیں ہو سکتے۔ جو بت تمہارے تراشے ہوئے ہیں، جن بتوں کو تم نے تراشا ہے، خدا تمہارا وہ ہے جو تمہاری ماں کے پیٹ میں، تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں تمہاری صورت گری کرتا ہے۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہی ہے خدا جو ارحام میں، رحموں میں، بچے دانیوں میں، یوٹریسس میں، یوٹریس جو ہے، یوٹریس مادہ یا عورت کے پیٹ کا وہ حصہ، اندرونی حصہ جس میں بچہ ہوتا ہے، ابتدا سے لے کر پیدا ہونے تک۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہی ہے خدا جو تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں، رحموں میں تمہارے اعضا بناتا ہے، تمہیں صورت دیتا ہے، تمہیں آنکھ ناک دیتا ہے، تمہاری صورت گری کرتا ہے۔ تو جسے تمہیں جو تراشتا ہے اس خدا کی پوجا کرو۔ تم جسے تراشتے ہو وہ تمہارا خدا کیسے ہو گیا؟ اس کے خد و خال تو تمہارے رہین منت ہیں، اس کی صورت تو تمہاری بنائی ہوئی ہے۔ تمہاری صورت جس کی بنائی ہوئی ہے اس خدا کے آگے سجدے میں گر جاؤ، اس خدا کی عبادت کرو۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، رب تمہارا وہ ہے جس نے تمہیں کریٹ کیا ہے، تخلیق فرمایا ہے، تمہارے عدم کو وجود میں تبدیل فرمایا ہے۔ والذین من قبلکم، اور جنہیں تم اپنے دیوتا سمجھ رہے ہو، اپنے معبود سمجھ رہے ہو، اپنے زعم باطل میں، زعم باطل
نادانی کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے، جنہیں تم اپنا معبود سمجھ رہے ہو، دیوتا سمجھ رہے ہو، رب سمجھ رہے ہو، وہ لوگ جو تم سے پہلے گزرے، تم انہیں پوج رہے ہو، انہیں اپنا دیوتا سمجھ رہے ہو، اپنا معبود سمجھ رہے ہو، حالانکہ وہ بھی خود سے بنے نہیں، تمہارے سچے خدا ہی نے انہیں بھی تخلیق فرمایا۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، اے لوگو عبادت کرو اپنے اس رب کی جس نے تمہیں بھی تخلیق فرمایا اور تم سے پہلے جو لوگ گزر گئے، جن میں سے کچھ تمہارے معبود بھی ہیں، جھوٹے معبود جو حقیقتاً معبود نہیں ہیں، جھوٹے خدا، جنہیں نادانی کی وجہ سے تم نے خدائی کا درجہ دے رکھا ہے، خدا بنا رکھا ہے، ان کو بھی جس خدا نے پیدا فرمایا وہی تمہارا رب ہے، اس کی عبادت کرو۔ تو یہاں تو تمام، یہاں عبادت کرو کا لفظ آیا، صیغہ امر کا استعمال فرمایا، امپیریٹیو موڈ، امپیریٹیو صیغہ کیا ہے؟ امر کا صیغہ ہے، اعبدو، عبد یعبدو سے عبادت کرو، لیکن یہاں عبادت کرو کا لفظ نہیں ہے، عبادت کرو کا لفظ نہیں ہے، ایاک نعبد، عبادت کرنے والے خود کہہ رہے ہیں ایاک نعبد، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور کریں گے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ذات ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ذات ہے کہ اس کے صفات جس کو معلوم ہو جاتے ہیں، اس کے کمالات جو جان جاتا ہے، اس کی معرفت جسے حاصل ہو جاتی ہے، اسے جو پہچان لیتا ہے، وہ خود بخود عبادت کے لیے اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ ایاک نعبد، تو عبادت کو اسلام نے کسی زبردستی سے نافذ نہیں کیا ہے، زبردستی سے عبادت ہم پر لادی نہیں گئی ہے، تھوپی نہیں گئی ہے، بلکہ عبادت تو جو ہے بہت ہی خوشی کے ساتھ کرنے کی چیز ہے، بڑے ہی اطمینان کے ساتھ کرنے کی چیز ہے، بڑی اپنی طرف سے کرنے کی چیز ہے۔ بات سمجھ میں؟ اسی لیے دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر اور اکراہ نہیں ہے، زبردستی نہیں ہے۔ ایک جگہ فرمایا ومن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے ایمان لائے، جو چاہے کفر کرے۔ اسلام میں کوئی زبردستی نہیں، آپ سے یہ نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے کہ جو کافر جا رہے ہیں انہیں پکڑو اور انہیں قتل کی دھمکی دو، دھمکاؤ، ڈراؤ انہیں کہ اگر تم اسلام قبول نہیں کرو گے تو ہم تم پر بم برسائیں گے، تلوار چلائیں گے، تم کو قتل کر دیں گے، بندوق کی نالی ان کے گلے پر رکھ کر ان سے یہ کہو کہ تم اگر اسلام قبول نہیں کرتے تو ہم تم کو قتل کر دیں گے، یا موت یا اسلام، دونوں میں سے کسی کو پھر کرو، سلیکٹ کرو۔ یہ مذہب نہیں ہے اسلام کا۔ اسلام تو وہ مذہب ہے کہ جو سمجھ لیتا ہے اسلام کو وہ خود اسلام کے اندر آ جاتا ہے، بس اسلام کا دروازہ کھلا رکھا ہے، گھر کا دروازہ کھلا رکھا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو بندگان خدا، عرض کر رہا تھا عبادت کرو کا لفظ استعمال نہیں فرمایا اللہ تعالیٰ نے، کیوں کہ کسی کی عبادت کی اللہ کو ضرورت نہیں، کسی کی عبادت کا اللہ محتاج نہیں، خدا کہتے ہی وہ ہیں، خدا کہتے ہی اسے ہیں جسے کسی چیز کی حاجت نہیں، جسے کسی چیز کی ضرورت نہیں، جسے کسی چیز کی تیوے نہیں۔ خوش ہو گئے نا آپ حضرات؟ آپ کی زبان میں بولا ہاں، تو آپ بھی میری زبان سمجھیں گے تو کتنا خوش نہیں ہوں گا میں۔ تو عرض کر رہا تھا اللہ تعالیٰ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں،
کسی چیز کی حاجت نہیں، اسی لیے اسے بے نیاز کہتے ہیں۔ بے نیاز فارسی لفظ ہے اور عربی لفظ ہے صمد۔ قل هو اللہ احد، اے حبیب تم فرماؤ کہ وہ اللہ ایک ہے، اکیلا ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں، نہ کھانے کی، نہ پینے کی، نہ بیوی کی، نہ بیٹے کی، نہ بیٹے کی، نہ بیٹی کی، نہ باپ کی، نہ ماں کی، نہ بھائی، نہ بہن کی، نہ بھائی کی، نہ چچا کی، نہ چچی کی، نہ ممانی کی، نہ ماموں کی، نہ دوست کی۔ وہ صمد ہے، اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ ساری دنیا اگر اس کا انکار کرے، تمام انسانیت اگر اس کا انکار کر دے، تو اس کی عظمت میں ذرا برابر فرق نہیں آئے گا، اس کی عظمت کم نہیں ہوگی۔ اور سارے انسان، پوری کی پوری انسانیت اگر اس کا کلمہ پڑھنے لگے، اس کی توحید کا اقرار کر لے، اس کی وحدانیت کو مان لے، اس کے رسول کے لائے ہوئے اسلام کو قبول کر لے، سب مسلمان ہو جائیں، سب اس کے فرما بردار ہو جائیں، تو اس کا مقام ذرا برابر بڑھے گا نہیں۔ جو بڑھے وہ خدا نہیں، جو گھٹے وہ خدا نہیں، ہمارا خدا نہیں۔ ازل میں جس کا رتبہ، ازل میں اس کا رتبہ جتنا تھا، اب بھی وہی رتبہ ہے اس کا، بڑا نہیں، خدا کی قسم بڑا نہیں۔ اگر کوئی مان رہا ہے کہ خدا کا رتبہ بڑھتا چلا آ رہا ہے تو وہ کافر ہے، بے ایمان ہے، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں، کوئی تعلق نہیں، کوئی تعلق نہیں، وہ جاہل ہے، مذہب سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ خدا کا مقام بڑھتا ہی نہیں، بڑھے گا اس کا مقام جس کا مقام کچھ کم ہوگا۔ بڑھنے کی گنجائش اس کے لیے ہوتی ہے، وہ بڑھ سکتا ہے جو کبھی کچھ کم ہوگا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ صحیح ہے کہ آپ پی ایچ ڈی ہیں، ریسرچ اسکالر ہیں، لیکن ایک پی ایچ ڈی ہیں، آپ نے جھینگے پر پی ایچ ڈی کیا ہے۔ کس پہ کیا ہے؟ جھینگے پر۔ اب اس کے بعد جو ہے اقبالیات پر پی ایچ ڈی کر سکتے ہیں۔ ایک پی ایچ ڈی ہیں، ڈبل پی ایچ ڈی ہو جائیں گے، پھر ٹرپل پی ایچ ڈی ہو جائیں گے۔ پی ایچ ڈی تو ہیں ہی، بڑا مقام ہے علم میں آپ کا، اور بھی پڑھیں گے تو گنجائش ہے۔ ایک پی ایچ ڈی کیا ہے آپ نے، ایک ڈگری حاصل کی ہے، دو نہیں، دو کے مقابلے میں ایک کم ہے تو ایک سے دو ہو سکتے ہیں، پھر تین کے مقابلے میں دو کم ہے تو دو سے تین ہو سکتے ہیں۔ گنجائش ہے، جو کم ہوگا وہ بڑھے گا، جو سب کچھ ہوگا وہ کیا بڑھے گا؟ تو اللہ تعالیٰ کے بڑھنے کی گنجائش نہیں ہے، ترقی کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ اس نے اسلام کو جانا ہی نہیں جو یہ کہتا ہے کہ خدا کا مقام بڑھتا ہے۔ معاذ اللہ، معاذ اللہ۔ تمام اہل ایمان اس بات پر متفق ہیں کہ ہمارا خدا جو ہے، جسے مصطفیٰ علیہ السلام نے پیش فرمایا ہے، وہ کبھی بڑھ ہی نہیں سکتا، اس کا رتبہ بڑھ نہیں سکتا۔ یعنی جتنا رتبہ تھا ازل میں، اس سے اب بڑھ نہیں سکتا، کیونکہ وہ پہلے ہی سے بہت اونچے رتبوں والا ہے، وہ رفیع المراتب ہے، بہت اونچا ہے۔ اس کی اونچائی کو وہی جان سکتا ہے، ہم نہیں جان سکتے، ہم نہیں پہچان سکتے، بس مانتے ہیں کہ وہ بہت اونچا ہے۔ وہ اتنا اونچا ہے کہ اس نے جسے اونچا بنایا وہ مصطفیٰ، اس کی اونچائی ساری انسانیت مل کر سمجھ نہیں سکتی، آج تک نہیں سمجھ پائی۔ ان کی عظمتیں ابھی دریافت طلب ہیں، ابھی انسانیت غور و فکر کر رہی ہے، ان کی عظمتیں کھل رہی ہیں، ان کی شانیں کھلتی جا رہی ہیں، ان کے معارف کی گرہیں کھلتی جا رہی ہیں۔ جس کے حبیب کو ہم نہیں جان سکے، جس کے حبیب کو جاننے کا حق ہم ادا نہیں کر سکے، تو اسے کیا جانیں گے؟ وہ تو بہت اونچا ہے، وہ سب کچھ ہے۔ تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا کہ جس کا مرتبہ بڑھے وہ خدا نہیں، اور جس کا مرتبہ گھٹے وہ خدا نہیں۔ یہ ذرا اپنا ایمان ہے یا نہیں، ذرا اپنے عقائد کو تلاش کیجئے، یہ ایمان ہے ہی نہیں، یہ خدا کی شان، مقام بڑھتا نہیں اس کا، کیونکہ بڑھے گا وہ جو کبھی کم ہوگا۔
بہت اونچا صحیح، لیکن پھر بھی اونچائی میں ترقی کرتا ہے تو اس ترقی کے اعتبار سے وہ پہلے تنزل میں تھا، پستی میں تھا، یہ مانا جائے گا، تو خدا کا مرتبہ بڑھتا نہیں۔ تو ساری روئے زمین کے انسان اور سب کے سب جنات وغیرہ اگر اس کا انکار کر دیں تو اس کا مقام گھٹتا نہیں، اور اگر سب کے سب اسے مان لیں تو اس کا مقام بڑھتا نہیں، وہ ہے خدا۔ اور رسول خدا کی شان، ان کا مقام گھٹتا نہیں، خدا کا مقام نہ بڑھتا ہے نہ گھٹتا ہے۔ لیکن یہ بات ایسی ہے کہ ذرا سمجھ سے کام لینا چاہیے، کہیں یہ نہ سمجھ لیں خدا را کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم خدا سے اونچے ہیں یا مرتبے میں خدا سے بڑے ہیں، یہ سمجھانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں میں۔ خدا کا مقام، خدا کے مقام کی عظمت بیان کر رہا ہوں میں کہ اس کا مقام ایسا ہے کہ اب اس میں ترقی کی گنجائش نہیں ہے، وہ مقام بڑھ نہیں سکتا، اور ایسا کہنا خدا کی تعریف کرنا ہے۔ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے؟ بہت سے لوگ غور کر رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں، خدا کا مقام بھی بڑھنا چاہیے نا، جس طرح راسخ شاہ صاحب کا مقام بڑھا ہے، معاذ اللہ معاذ اللہ۔ اسی کو کہتے ہیں خدا کو بندے پر قیاس کرنا، بہت بڑی غلطی بات۔ بندہ بندہ ہے، خدا خدا ہے۔ تم اپنے آپ پر خدا کو پرکھتے ہو اپنی کسوٹی پر، اپنے معیار پر۔ بندہ اگر ترقی کرتا ہے تو یہ اس کے لیے تعریف کے قابل بات ہے، خدا ترقی کرے تو وہ خدا ہی نہیں، اس کی ترقی کی گنجائش ہی نہیں۔ تو بندگاہ نے خدا عرض کر رہا تھا کہ خدا نہ بڑھتا ہے نہ گھٹتا ہے، اور حضور کی شان یہ ہے کہ وہ گھٹ نہیں سکتے۔ کیوں گھٹ نہیں سکتے؟ جو بڑھتا جا رہا ہے وہ گھٹے گا کیسے؟ جو ایک مقام پر رک جائے گنجائش ہے کہ وہ گھٹے۔ بڑھنا گھٹنا یہ لفظ تک اس کا ان لفظوں کا ترجمہ نہیں معلوم تو میری پوری تقریر ایسی جائے گی۔ بڑھنا کسے کہتے ہیں، گھٹنا کسے کہتے ہیں، اگر ان لفظوں کا معنی معلوم نہیں ہے تو پوری تقریر بیکار جائے گی۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ بڑھنا کسے کہتے ہیں، گھٹنا کسے کہتے ہیں، بڑھنا کسے کہتے ہیں؟ ٹھمل میں بولو، نہیں معلوم ہے؟ وہ سنو کیا بولنا چاہتے، میں ریپیٹ نہیں کر سکتا۔ اور کم ہونے کو کسے کہتے ہیں؟ کم ہونے کا معنی ہاں سمجھ گئے نا؟ تالپو تاڑو تاڑپو، تو یہ جو ہے جو بھی ہے میں سمجھ نہیں سکا تو عرض کر رہا تھا، آپ سمجھ گئے نا جن کو؟ ہاں، تو جو بڑھ نہیں سکتا، جو ایک مقام پر رک جائے، جس کی ترقی ایک مقام پر رک جائے، امکان ہے کہ وہ اس مقام سے بھی نیچے اترنے لگے۔ نہیں سمجھ میں آ رہی بات؟ اور جو بڑھتا چلا جائے، رکتا بھی نہیں ہے ایک مقام پر، مسلسل متواتر بڑھتا چلا جا رہا ہے، وہ پیچھے کیسے ہٹے گا؟ وہ نیچے کیسے اترے گا؟ جس کی ترقی کا سلسلہ بند نہیں ہوا ہے۔ میری زبان جاننے والے 2-3 افراد ہیں، ادھر ایک حیدرآبادی بھائی بیٹھا ہے، بس سمجھ میں۔ تو کیا عرض کر رہا تھا، بھول گئے آپ حضرات؟ ہاں، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا ہے؟ خدا کا مقام یہ کہ نہ اس کا مقام بڑھتا ہے نہ گھٹتا ہے۔ بڑھے گا بھی اس کا مقام تو وہ خدا نہیں، گھٹے گا اس کا مقام بھی تو وہ خدا نہیں، یہ اس کا مقام۔ وہ الآن کما کان ہے، الآن کما کان حدیث کے لفظوں میں، وہ اب بھی ویسا ہی ہے جیسے ازل میں تھا، ہمیشہ سے بلند ہی ہے، وہ اونچے سے اونچا ہی ہے، اس سے اونچا کوئی نہیں، اس سے اچھا کوئی نہیں، اس سے اعلیٰ کوئی نہیں، اس سے افضل کوئی نہیں، اس سے بلند و بالا کوئی نہیں، اس سے درجے کسی کے بلند نہیں۔
وہ درجے میں سب سے بلند، یہاں تک کہ میرے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کا بھی وہ خدا ہے۔ تیری حمد و ثنا الحمدللہ، تیری حمد و ثنا الحمدللہ کہ تو میرے محمد کا خدا ہے۔ مولا میں تیری کیا تعریف کروں، کیا حمد و ثنا بیان کروں؟ محمد، میرے آقا، میرے مولا حضور ختم مرتبہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم، جن کا نظیر ساری کائنات میں دکھائی نہیں دیتا، تاریخ انسانیت میں کوئی ان کا مماثل نظر نہیں آتا، تو ان کا خدا ہے، بس اتنی ہی میں تعریف کر سکتا ہوں۔ تیری حمد و ثنا الحمدللہ کہ تو میرے محمد کا خدا۔ تو بندگان خدا، عرض کر رہا تھا کہ خدا نہ بڑھتا ہے نہ گھٹتا، اور حضور کی شان کیا ہے؟ حضور گھٹتے نہیں، ان کی شان، ان کی رفعت، ان کی عظمت، ان کا مرتبہ گھٹتا نہیں کبھی۔ کیوں نہیں گھٹتا؟ اس لیے کہ ان کا مرتبہ مسلسل بڑھتا جاتا ہے، ان کی شان بڑھتی جاتی ہے، ان کی عزت بڑھتی جاتی ہے، ان کی رفعتیں بڑھتی جاتی ہیں، ان کا تقدس بڑھتا جاتا ہے۔ اب آپ پوچھیں گے دلیل یہ ہے کہ قرآن کہتا ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا خَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ اے مصطفیٰ، ہر آنے والی گھڑی تمہارے لیے گزری ہوئی گھڑی سے بہتر ہے۔ گئی ہوئی سانس، آنے والی سانس کا مقام تمہارا بلند ہے، تمہاری آئندہ سانس تمہاری گزری ہوئی سانس سے اونچی ہے۔ جو لمحہ تم پر سے گزر گیا، اس لمحے سے آنے والا لمحہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ ہر لمحہ ترقی کر رہے ہیں، ہر لمحہ ترقی، ایسی ترقی کسی کی نہیں کہ ہر لمحہ ترقی کریں۔ ترقی کے بغیر کوئی لمحہ مصطفیٰ پر گزرتا نہیں ہے۔ تو معلوم یہ ہوا یہ لمحے ہیں ہی مصطفیٰ کی ترقی کے لیے، ترقی کو یاد دلانے کے لیے، ترقی کو بتانے کے لیے۔ یہ ساعتیں ہیں ہی یہ بتانے کے لیے کہ مصطفیٰ پر سے جو ساعت گزر گئی، اب جو مصطفیٰ پر ساعت آنے والی ہے وہ ساعت گزری ہوئی ساعت سے بہتر ہے مصطفیٰ کے لیے۔ 1400 سال پہلے مصطفیٰ کی جو شان تھی، اب 1400 سال، 1450 سال میں کتنی ساعتیں نہیں گزری ہیں، اب ان ساعتوں کے اعتبار سے مصطفیٰ کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ معراج تو 1450 سال پہلے والی رفعت ہے، اسی رفعت کو تم رفعت سمجھ رہے ہو۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ نہیں سمجھ میں آیا؟ معراج ہوئے کتنے سال ہو گئے؟ معراج کے بعد کیلنڈر بنا ہے ہجرت، کیا بتانے کے لیے کہ یہ کیلنڈر معراج کے بعد کا کیلنڈر ہے، یہ پوری عمر معراج کے بعد کی عمر ہے مصطفیٰ کی۔ تو معراج کی ترقی کے بعد اتنی ترقی ہے مصطفیٰ کی، ہر ساتھ مصطفیٰ بڑے ہیں۔ تو حضور کی شان یہ ہے کہ بڑھتے ہی جاتے ہیں، جو مسلسل بڑھتا جائے اب اس کے گھٹنے کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ جو ایک مقام پر جا کے رک جائے، جس کا بڑھنا رک جائے، جس کی ترقی ایک جگہ جا کر رک جائے، اب ممکن ہے کہ وہ نیچے اترے، جہاں رک گیا تھا اس سے بھی، اس مقام سے بھی نیچے اترے۔ لیکن جو نیچے اترتا ہی نہیں اور اونچے مقام پر بھی رکتا نہیں، بڑھتا جاتا ہے، اب سمجھ میں آئی بات کہ یہ کائنات کا نظام کیوں چلا رکھا ہے خدا نے، یہ نظام وقت کیوں چل رہا ہے، اور یہ کائنات کیوں باقی ہے۔ قیامت تو ایک سستا لینے کا دور ہے،
قیامت تو ایک تھکن اتارنے کا، قیامت آئے گی، کائنات ختم ہو جائے گی، لیکن کیا ختم ہو جائے گی؟ ٹیمپریری طور پر، عارضی طور پر ختم ہوگی، پھر جی اٹھنا ہے نا، پھر ابدی زندگی آنے والی ہے قیامت کے بعد۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ ابدی زندگی کیوں رکھی ہے؟ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، یہ نہیں فرمایا کہ دنیا تک یہ بات ہے۔ اصول یہ ہے کہ عام کو خاص کرنے کی اجازت نہیں، عام بات کو، خدا کی کہی ہوئی بات جو عام ہو اسے خاص کرنے کی اجازت نہیں۔ یہ نہیں فرمایا اللہ نے کہ قیامت تک آپ کا مقام بڑھتا رہے گا، نہیں، قیامت تک آپ کا مقام نہیں، قیامت وغیرہ کچھ بھی نہیں۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، ہر آنے والی گھڑی آپ کے لیے گزری ہوئی گھڑی سے بہتر ہے۔ تو یہ ترقی، ہماری ترقیاں قیامت تک بند، مرنے تک بند۔ اب آپ گناہگار ہیں معاذ اللہ، توبہ کر کے نیک بن گئے، ترقی ہو گئی، پھر اس کے بعد اور ترقی کی، نیکیوں میں ترقی کرتے چلے گئے، اللہ نے چاہا تو ولایت دے دی، اللہ نے چاہا تو اپنا مقرب بندہ بنا لیا، اور مقرب بندہ بن گئے، اس کے بعد پھر ترقی کرتے رہے، نیکیوں میں ترقی کی گنجائش ہے۔ ترقی کب جا کے، کہاں جا کے رک جائے گی؟ دم واپسین پر، آخری سانس پر رک جائے گی، ختم۔ اب اس کے بعد ترقی نہیں، کوئی ترقی نہیں، کوئی پروگریس نہیں، تو کوئی انکریمنٹ نہیں۔ مر گئے، ختم ہو گیا۔ اب یہاں کی جو کمائی تھی وہی کام آنے والی ہے وہاں، وہ دار عمل ہے ہی نہیں، وہ دار جزا ہے۔ دار عمل بس اس دنیا کو کہتے ہیں۔ ہماری ترقیاں بند ہو گئی، لیکن حضور کے لیے فرمائے وَلَلْآخِرَةُ، لفظ آخرت ہی کا استعمال فرمایا، دنیا کا لفظ استعمال ہی نہیں فرمایا۔ وَلَلْآخِرَةُ، ہر آنے والی گھڑی گزری ہوئی گھڑی سے بہتر ہے آپ کے لیے، ایک معنی۔ دوسری، دنیا میں جو ترقی ہوئی مصطفیٰ، آخرت کی ترقی بہت اونچی ہے اس ترقی سے۔ تو عرض کر رہا تھا کہ حضور ترقی کرتے جا رہے ہیں، تو وہ ابدی زندگی بھی حضور کی ترقی کے لیے رکھی ہے کہ مصطفیٰ تم ترقی کرتے جاؤ، اور لوگ دیکھ لیں کہ ترقی کرنے والے اتنا بھی ترقی کرتے ہیں۔ بات سمجھ میں؟ اللہ بتا کے دکھا دے گا لوگوں کو کہ دیکھو میرا بندہ، ترقی اس کی رکتی نہیں، ابد الآباد تک اس کی ترقی جاری ہے۔ تو خدا وہ ہے جو بڑھتا بھی نہیں، گھٹتا بھی نہیں، مصطفیٰ وہ ہیں جو بڑھتے چلے جاتے ہیں، گھٹتے نہیں۔ کچھ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہاں سے چلی تھی؟ بھول گئے؟ بات کہاں سے چلی تھی؟ بات پر گرفت رکھنا چاہیے کہ بات کہاں سے چلی تھی، اگر نہیں تو مطلب یہ کہ آپ نے سنا نہیں یا سمجھے نہیں، اور جو واہ واہ ہوتی رہی، اب اس کی حقیقت بھی ہم پر کھل جاتی ہے کہ بھئی بات کو یاد نہیں رکھا۔ تو کیا عرض کر رہا تھا؟ اللہ تب، اب میں ہی عرض کرتا ہوں، اب ایسے تلامذہ جن کو کچھ یاد ہی نہیں رہتا، یہیں یاد نہیں ہے، یہاں سے اٹھ کے جانے کے بعد کیا یاد رہے گا؟ میں ہی عرض کر دیتا ہوں، یہ بھی میری ہی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، بات وہاں سے چلی تھی۔ بات کہاں سے چلی تھی؟ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، خدا کو تمہاری عبادت کی ضرورت نہیں کہ تم عبادت نہ بھی کرو، تم سب مل کے، تم سب بیک زبان کہو کہ وہ خدا نہیں، معاذ اللہ، تو بھی اس کا مقام گھٹتا نہیں۔ تم سب اس کی عبادت کرنے لگو بھی تو اس کا مقام بڑھتا نہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو خدا کو عبادت کی ضرورت نہیں، خدا کو
تمہاری عبادت کی محتاج نہیں، اس لیے کہا کہ ایاک نعبد، خدا خود ایسی شان والا ہے کہ اسے جو جان لیتا ہے وہ خود عبادت کے لیے تیار ہو جاتا ہے اور کہہ اٹھتا ہے ایاک نعبد، عبادت کے قابل ہے تو تو ہی ہے، عبادت میں مزہ آئے گا تو تیری ہی عبادت میں مزہ آئے گا، عبادت ہے تو تیری ہی عبادت ہے حقیقت میں، ایاک نعبد، سمجھ میں آ رہی؟ ایاک، ایا عبادت کا لفظ بعد میں استعمال فرمایا، پہلے فرمایا ایاک، تیری ہی، کیا مطلب؟ عبادت میں تصور میں معبود ہی رہے، ایاک نعبد، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں۔ پہلے کس کا ذکر کیا؟ معبود کا ذکر کیا۔ پہلے کس کا ذکر کیا؟ معبود کا ذکر کیا، تو یہ بتانے کے لیے کہ عبادت میں اپنی عبادت پر نظر نہ رہے کہ میں عبادت کر رہا ہوں، میں نے تراویح پڑھی، میں نے وتر پڑھے، میں نے جماعت کے ساتھ تراویح پڑھی، میں نے جماعت کے ساتھ وتر پڑھی، میں نے اس کے بعد تشفیع الوتر پڑھی، میں نے تسبیحیں بھی پڑھی، آج میں نے روزہ بھی رکھا، اور 40 برس سے مسلسل جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہوں، میں نے داڑھی بھی رکھی، مونچھیں بھی ترشواتا ہوں، اس کی داڑھی چھوٹی ہے، میری داڑھی بڑی ہے، بات سمجھ میں آئی؟ مسجد میں آن کے نہ تراویح نہیں پڑھتا، گھر میں پڑھتا، میں مسجد میں پڑھتا ہوں، میں اپنی عبادت پر نظر ہے، اپنی عبادت پر نظر ہے، عبادت پر نظر، عبادت میں عبادت پر نظر مت کر، عبادت کو مت دیکھ، معبود کو دیکھ، معبود کے کرم سے تو عبادت میں آیا ہے، معبود کے کرم سے تو عابد بنا ہے، عبادت کرنے والا بنا ہے، معبود نے تجھے عبادت کے لیے چنا ہے، اس کی کرم فرمائی کا شکر ادا کر، منت منہ کے خدمت سلطان ہمی کنی، منت ازو شمر کہ بخدمت گزاشتست، اللہ کی تو عبادت کر رہا ہے، یہ اللہ پر احسان نہیں ہے تیرا، اللہ نے تجھے عبادت کے لیے سلیکٹ کر لیا ہے، چن لیا ہے، منتخب کر لیا ہے، پسند فرما لیا ہے، یہ اس کا کرم ہے تجھ پر۔ ایاک نعبد، عبادت میں کس پر نظر ہونی چاہیے؟ عبادت میں آیا ہوں تیری بارگاہ میں، مسجد میں آیا ہوں، قبلہ رو ہو گیا ہوں، تیری بارگاہ میں کھڑا ہوا ہوں، یہ سب تیرے کام ہیں، تو نے مجھے بلایا ہے مولا، تو مجھے یہاں تک لایا ہے پروردگار، ایاک نعبد، تو معبود پر نظر رہے، معبود کی طرف توجہ رہے، معبود کے کرم پر توجہ رہے عبادت میں، اور عبادت میں ہائے ہائے، اور آگے بڑھ رہا ہوں، سمجھ سکتے ہو تو سمجھو، اور عبادت میں قیام میں ہو تو اپنی طرف نظر نہ ہو، قیام میں ہو عبادت میں، نماز میں، تو نظر اپنی طرف نہ ہو، معبود پر ہو، رکوع میں جاؤ تو نظر اپنی طرف نہ ہو، جو موجود حقیقی ہے اس کی طرف توجہ رہے، خیمے میں آؤ تو نظر اپنی طرف نہ ہو، توجہ اپنی طرف نہ ہو، قیام میں مشہود وہی رہے، رکوع میں مشہود وہی رہے، جو موجود حقیقی ہے وہی مشہود بھی بنے، قیام میں بھی وہی نظر آئے، قیام میں بھی مشہود وہی رہے، خیال اسی کی طرف رہے، خیالوں میں وہی رہے، نظر میں وہی رہے، دھیان اسی کا رہے، رکوع میں بھی دھیان اسی کا رہے، خیمے میں بھی خیال اسی کا رہے، تصور اسی کا رہے، یاد اسی کی رہے، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، نماز قائم کر مجھے یاد کرنے کے لیے کہ میری کیا کیا شانیں ہیں، میری کیا کیا شانیں ہیں، سمجھ میں آیا تو سمجھ لو، اور کیا سمجھاؤں؟ معبود اگر مشہود نہیں پھر طاعت میں کچھ سود نہیں، معبود اگر مشہود نہیں، معبود کا اگر شہود نہیں ہو رہا ہے تو طاعت میں کچھ سود نہیں، عبادت میں کوئی فائدہ نہیں، معبود اگر مشہود نہیں، شہود کسے کہتے ہیں، مشہود کسے کہتے ہیں، سب سمجھنے کی چیزیں ہیں، میں تو اشارے دے رہا ہوں، معبود اگر مشہود نہیں پھر طاعت میں کچھ سود نہیں،
مسجود کی جب تک دید نہ ہو. جس کا تم سجدہ کر رہے ہو وہ تمہارا مسجود، جس کا تم سجدہ کر رہے ہو وہ تمہارا مسجود ہے جسے تم سجدہ کر رہے ہو. تم کسے سجدہ کر رہے ہو؟ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن. سجدہ نہ کرو سورج کو. بہت سے لوگ سورج کو پوچھتے تھے، اسے سجدہ کرتے تھے. ولا للقمر، چاند کو سجدہ نہ کرو. واسجدوا للہ الذی خلقہن. سورج، چاند، ان ستاروں، ساری کائنات کو جس نے پیدا کیا اس خالق کو سجدہ کرو. تو کون ہے ہمارا مسجود؟ تو سمجھ میں آ رہی بات؟ معبود اگر مسجود نہ ہو، مسجود کی جب تک دید نہ ہو، جسے تم سجدہ کر رہے ہو اگر اس کی دید نہیں ہوئی، موہوم کا سجدہ کون کرے؟ تو بندگان خدا قیام میں اسی کی دید ہو، قیام میں اسی پر نظر رہے، قومے میں رکوع میں اسی پر نظر رہے، قومے میں اسی پر نظر رہے. قیام میں حالت نماز میں اپنے کو نہ دیکھو، اپنا تصور نہ رہے، اپنی طرف خیال نہ رہے. کیا سوچ رہے ہیں؟ نعبد و ایاک نستعین. اے خدا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. اے خدا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. تو خدا عبادت کرنے والے کے سامنے ہے. عبادت کرنے والا خدا سے گفتگو کر رہا ہے. گفتگو کب ہوتی ہے؟ جس سے گفتگو کی جائے وہ سامنے ہو، جب گفتگو ہوتی ہے. جس سے گفتگو ہو وہ سامنے ہو اور وہ نظر آئے، جب گفتگو ہوتی ہے. نہیں پردے میں بیٹھ کر ہمارے انوار الدین صاحب گفتگو کر رہے ہیں. راشد شاہ صاحب کیا بولے؟ کیا پردہ ہے بھائی انوار الدین صاحب؟ نہ تم عورت نہ میں عورت. سمجھ میں آ رہی بات؟ پھر حجاب کہے کا بولیں گے نہیں بولیں گے؟ اب گفتگو تو ہو رہی ہے، پردہ کیوں؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو بندگان خدا پردے سے گفتگو ہوتی ہے. گفتگو اس سے ہوتی ہے جو سامنے ہوتا ہے. اگر پردے سے کرے بھی تو کیا کریں گے؟ کاہے کا پردہ اٹھاؤ بھائی، بات کر رہے ہو تو پردہ کیا ہے؟ تو بندگان خدا تو ایاک کا گفتگو کس سے ہو رہی ہے؟ وہ سامنے ہے اور وہ پردے میں نہیں ہے. پردے میں نہیں ہے، آپ اسے دیکھ نہیں سکتے ہیں. نہیں دیکھ سکنا ایک الگ بات ہے، پردے میں ہونا ایک الگ بات ہے. خدا چھپا ہوا نہیں ہے، خدا چھپا ہوا نہیں ہے. اور خود فرماتا ہے هو الاول والآخر والظاہر والباطن. وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے. ظاہر ہے، نظر آنے والا وہی ہے، اور وہی باطن ہے. صرف باطن نہیں فرمایا، ظاہر بھی ہے باطن بھی ہے. تو جس اعتبار سے ظاہر ہے اس اعتبار سے تو ظاہر ہے، ظاہر ہی ہے. تو بندگان خدا باطن، خدا چھپا ہوا نہیں ہے، وہ باطن ہے بھی. یہ مانتے ہیں ہم کہ وہ باطن ہے. وہ دکھائی نہیں دیتا، وہ نظر نہیں آتا، وہ سینسس کی زد میں نہیں آتا، حواس کی زد میں نہیں آتا. ہمیں مانتے ہیں وہ باطن ہے، لیکن وہ ظاہر بھی تو ہے. باطن کا تذکرہ بعد میں کیا، ظاہر کا تذکرہ پہلے کیا. سمجھ میں آئی بات؟ تو پہلے نہ دیکھنے کی بات کرو، پہلے دیکھنے کی بات کرو. تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا کہ حق تعالی پردے میں نہیں ہے، وہ چھپا نہیں ہے، چھپا ہوا نہیں ہے. ہم اسے نہیں دیکھ سکتے، یہ الگ بات ہے. یہ ہماری نگاہوں کا قصور ہے. قصور اپنی نگاہوں کا ہے جو آنکھوں میں جالا ہے. قصور اپنی نگاہوں کا ہے جو آنکھوں میں جالا ہے. آنکھ والا تیرے جلووں کا تماشا دیکھے. آنکھ والا، کسی آنکھ والے سے جس نے آنکھیں لے لی ہیں تو کیا آئی ڈونیٹ کرے کیا کونتی بھی؟
بس سمجھ میں، علم والے سے علم لے سکتے ہیں. راسخ شاہ صاحب SLC پڑھ رہے تھے، اس کے بعد PUC ہوئے، اس کے بعد ایک پروفیسر سے علم حاصل کر کے یہ بھی پروفیسر بن گئے. وہ PhD وہ ایک PhD ہے، ٹرپل PhD بن گئے. نہیں بن گئے؟ علم والے سے علم والے بن گئے. بات سمجھ میں. کالج والے نے کالج والا بنا دیا. بات سمجھ میں. بیوی والا بیوی والا بنا دیتا ہے. ایک بیوی والے سے پیدا ہوئے، پھر خود بیوی والے بن گئے، پھر اس سے جو پیدا ہوا وہ بھی بیوی والا بن گیا. تو آنکھ والے سے آنکھ والا بنتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کی آنکھیں نکال کے تم لگا لیتے ہو. نہیں، اس کی آنکھوں کی کیفیت تمہاری آنکھوں میں بھی آ جاتی ہے. اسی کے لیے کہا گیا کہ آنکھ والے سے بینائی لے، دیکھ اسے دیدہ نہ دیدہ ہے یہ دیدہ نہیں. آنکھ والا تیرے جلووں کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے. تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ تو پر چھپا ہوا نہیں ہے. آپ نہیں دیکھ سکتے، آپ نہیں دیکھ سکتے. ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. تو عبادت میں قیام میں اسی کا خیال رہے، قومے میں اسی کا شہود رہے، رکوع میں اسی کا شہود رہے، سجدے میں اسی میں گم رہو. تو پوری نماز میں وہی وہ نظر آئے، اسی کا ذکر رہے. اقیم الصلاۃ لذکری. ایاک نعبد، اے خدا تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں. اور نعبد جمع کا صیغہ استعمال فرمایا یہ بتانے کے لیے کہ وحدت معبود ہے، کثرت عابد ہے. کثرت عبادت کرنے والے بہت ہیں، معبود ایک ہے. عبادت کرنے والے بہت ہیں، عبادت کیا جانے والا یہ کہ ایاک نعبد، ایاک نعبد. اور پھر پہلے کون ہے؟ پہلے کون ہے؟ ایاک نعبد بعد ہے. بات سمجھ میں آئے؟ تو معبود پہلے ہے، عابد بعد ہے. معبود پہلے ہے، عابد بعد ہے. ایاک نعبد، پہلے معبود بعد عابد، پہلے مسجود بعد ساجد. ہائے ہائے. معبود کا ظہور ہے عبد میں. ایاک نعبد، یقیناً ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. یقیناً ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تیری ہی عبادت کریں گے. عبادت کرو نہیں کہا، کرنے والا خود کہہ رہا ہے یقیناً اب بھی ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیری ہی عبادت کریں گے آئندہ. ایاک نعبد، اور ایک نہیں عبادت کرنے والا. کیا بتا رہا ہے؟ صرف میں گناہگار ہی تیری عبادت نہیں کر رہا ہوں پروردگار، میں گناہگار، میری کیا ہے حقیقت؟ میں گناہگار، بدکار، سیاہ کار، روسیاہ، فاسق و فاجر، تیرے بندوں میں سب سے بدتر صرف اکیلا میں عبادت کر رہا ہوں. یاد رکھیں نماز ہوتی ہے دو طریقے کی. کون سے دو طریقے ہیں؟ ایک منفرد ہوتا ہے نماز پڑھنے والا یا مقتدی ہوتا ہے. مقتدی جو ہوتا ہے وہ جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے. ایک منفرد ہوتا ہے، اکیلا نماز پڑھتا ہے. نماز پڑھنے والا اکیلا ہے، ایک ہے. جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں تو کئی ہیں. ایاک نعبد وہاں اگر کہیں تو بات سمجھ میں آتی ہے، ہم سب مل کر تیری ہی عبادت کرتے ہیں. اکیلے پڑھ رہے ہیں انوار الدین صاحب نماز،
انوار الدین صاحب اکیلے پڑھ رہے ہیں. آج جامع مسجد رائے پیٹ میں، کل جو ہے کاٹ باوا میں، پرسوں جو ہے امیر النساء بیگم میں اکیلے پڑھ رہے ہیں. بات سمجھ میں؟ ہاں، کب تک اکیلے رہیں گے؟ دوکیلے بن جاؤ. ہاں تو کیا عرض کرا تھا، بھول گیا آپ حضرات؟ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں تو بھی کیا پڑھتے ہیں؟ اکیلے پڑھنا تو کیا پڑھنا چاہیے؟ واحد کا صیغہ لانا چاہیے. کیا لائیں گے واحد کا صیغہ؟ ایاک اعبد و ایاک استعین. ایاک اعبد و ایاک استعین قرآن کی آیت ہی نہیں ہے. قرآن ہی لے. ایاک اعبد، میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور کروں گا. ایاک استعین، میں تیری، و ایاک استعین، اور میں تجھی سے مدد طلب کرتا ہوں اور کروں گا. یہ پڑھے تو قرآنش نہیں ہو. قرآن تو ایسا نہیں ہے. یہ الگ بات ہے کہ ایسا پڑھنے سے نماز ہوگی یا نہیں ہوگی، وہ الگ بحث ہے، وہ فقہ کا مسئلہ ہے. ایسا پڑھیں گے تو نماز ہو جائے گی یا نہیں ہوگی. بات سمجھ میں؟ نماز تو ہو جائے گی. نماز تو کیوں نہیں؟ کیوں تعجب سے دیکھا آپ نے؟ نماز جب ہو جائے گی میں نے کہا تو تعجب کی کیا بات ہے؟ اگر تعجب کی بات ہوتی تو میں کیوں عرض کرتا؟ اگرچہ کہ قرآن کے الفاظ نہیں ہیں، معنی بگڑا نہیں، خلاف اسلام بات نہیں ہے، خلاف عقیدہ کوئی بات نہیں ہے، خلاف ایمان کوئی بات نہیں ہے. اکیلا بھی کہنے والا یہی کہے گا نماز کے باہر کہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں، تجھی سے مدد طلب کرتا ہوں. لیکن وہ قرآن کی آیت ایسی نہیں ہے. بات سمجھ؟ ایسا نہیں کہنا چاہیے. یہ نہیں کہ آپ کہہ لیں، لیکن نماز باہر کیف ہو جائے گی. تو کیا عرض کر رہا تھا؟ ایاک نعبد، اکیلا پڑھنے والا بھی کیا پڑھتا ہے؟ اکیلا بھی کیا پڑھتا ہے؟ یقیناً ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں. ہم ایک ہے، کہتا ہے ہم، تو معلوم ہے ایک نہیں دو ہیں. یہ ہم کا لفظ جو ہے نا تثنیہ کے لیے بھی آتا ہے. آج کی تقریر تو پوری علمی ہو گئی، مگر کب تک علمی رہے گی؟ 50 سال سے ماشاءاللہ سن رہے ہیں، اب بھی علمی. حضرات عرضے کر رہا تھا، عربی زبان کا ایک خاصہ ہے، ایک لازمہ ہے. کیا ہے؟ جمع جو ہے 3 سے شروع ہوتی ہے ہمارے پاس عربی میں. سنگولر، پلورل. ایک کے لیے سنگولر ہے مین، اے مین. 2 ہو گئے من. انگریزی میں، انڈین لینگویجز میں، فارسی میں، بلکہ پوری روئے زمین کی زبانوں میں، تمام زبانوں میں سنگولر ایک کے لیے ہے، ایک سے زیادہ کے لیے پلورل ہے. واحد ایک کے لیے ہے، ایک سے زیادہ کے لیے پلورل ہے، جمع ہے. ایک آدمی آیا، 2 آدمی آئے، 2 جمع کے لیے. 2 سے جمع شروع ہوتی ہے. ایک واحد کے لیے سنگولر کے لیے اور 2 جمع کے لیے. ہر زبان کا یہی لازمہ ہے. تمل ہو، ملیالم ہو، کنڑ ہو، تیلگو ہو، مرہٹی ہو، فارسی ہو، ترکی ہو، سنسکرت ہو، کوئی زبان ہو، ایک کے لیے واحد، 2 3 4 سب کے لیے جمع کا صیغہ. سنگولر ایک، 2 سے پلورل شروع. لیکن عربی کی ایک خاصیت ہے کہ سنگولر ایک کے لیے واحد، 2 کے لیے تثنیہ، ایک الگ صیغہ، پھر 3 سے جمع شروع ہوتی ہے. نہیں سمجھ میں آیا؟ ابھی ذرا سامنے آ کے بیٹھ جاؤ تو سمجھ میں آئے گا. میرے سامنے آنکھوں سے آنکھیں. کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے؟ نہیں، آپ سمجھ رہے تھے، میں کسی کو اور کہہ رہا تھا. آپ آ گئے سامنے، اچھا ہی ہوا. آپ بھی آ جائیں میرے سامنے. جو آ جائیں گے سمجھ لیں گے. اگر سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو سب سامنے آ جائیں گے تو کیا سمجھ میں آئے گا؟ ہاں، جسے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے وہ. تو کیا عرض کر رہا تھا؟ بھول گئے آپ حضرات؟ واحد کے لیے ایک کے لیے واحد کا صیغہ،
دو کے لیے جمع کا صیغہ ہر زبان میں، عربی کا خاصہ ایسا نہیں، ایک کے لیے واحد، دو کے لیے تثنیہ، تین سے جمع شروع ہوتی ہے. بس سمجھ میں؟ ضربا اسے ایک شخص نے مارا، ضربا یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، ان دو مردوں نے مارا، ضربو ان تین مردوں نے یا ان سب مردوں نے مارا، تین سے سب. جاء وہ ایک مرد آیا، جاء وہ دو مرد آئے، تثنیہ کا صیغہ، دو کے لیے الگ صیغہ ہے. جاؤ وہ تین مرد آئے یا وہ کروڑوں آئے، تین سے لے کر انگنت تک. تو معلوم ہوا ایک کا ایک الگ مقام ہے، دو کا ایک الگ مقام ہے، تین سے پورا گنبل ہے. گنبل ہائے ہائے ہائے. ارے مظہر حسین کہاں چلے گئے؟ ہاں بات تو آپ ہی کے لیے، شان مصطفیٰ سننے کے لیے آتے ہیں. یہی ادا ان کو پسند آ جائے تو بیڑا پار. عربی کا خاصہ ہے، کیوں؟ رسول عربی کی زبان ہے، رسول عربی کی زبان ہے. اللہ نے جو زبان اختیار کی قرآن کے لیے اور اپنے حبیب کو جو زبان دی، اپنی آخری کتاب کو جو زبان دی، وہ ہے عربی. عربی کی یہ خاصیت. حضور فارسی بھی زبان ہے، نیبر زبان ہے، عربی کی نیبر زبان، پڑوسی زبان. بارڈر ملتے ہیں عرب اور ایران کے. ادھر گئے تو فارسی بولتا ہے، ادھر آ گئے تو عربی بولتا ہے. ماذا تقول؟ ادھر جاتے ماذا چمی گوئی. ایک صاحب گئے، آ کے کہا کہ میں ایران بھی گیا، عراق بھی گیا، ادھر بارڈر سے ادھر ماذا تقول کہتا ہے، ادھر آتے چمی گوئی کہتا ہے. اچھا لگتا ہے. ایک بارڈر بیچ میں ہے، بس دیوار ہے، تو ادھر کی زبان الگ، ادھر کی زبان الگ. فارسی میں بھی ایک کے لیے واحد کا صیغہ، دو سے جمع شروع ہوتا ہے. ابھی کچھ سمجھ میں آیا نہیں، کیونکہ گرامر اتنی نفرت کی چیز ہے ہمارے پاس. گرامر پڑھی ہی نہیں. تو عرض کر رہا تھا، انگریزی زبان لے لیجئے، ایک کے لیے واحد کا صیغہ ہے. جمع کے لیے مین، ون مین، ٹو مین، تھری مین، فور مین. اب کتنے بھی بول لو، ملینز بلینز، سب کے لیے مین. وومین ایک کے لیے. اس کے بعد ویمن، اب ٹو سے لے کے قبرستان تک. آپ کو ہنسانے کے لیے. تو کیا عرض کر رہا تھا، دو سے جمع کا صیغہ شروع ہوتا ہے، ترکی ہو، تازی ہو، کوئی ہو. لیکن عربی زبان جو ہے، عربی زبان کی خصوصیت یہ ہے کہ ایک کے لیے ایک صیغہ ہے، دو کے لیے ایک الگ صیغہ ہے. دو نہ ایک میں ملتا ہے نہ تین میں ملتا ہے. دو کے لیے ایک الگ صیغہ ہے، تین سے جمع شروع ہے. کچھ سمجھ میں آ رہی ہے؟ کوٹم شروع ہے، تین سے کوٹنم سب شروع ہے. تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا، واحد کا صیغہ، واحد کے لیے اللہ واحد ہے، ایک ہے، اس کے لیے ایک صیغہ واحد. دو کے لیے الگ صیغہ ہے، اللہ اور مصطفیٰ مل کر تثنیہ دو. تو دو کے واسطے الگ صیغہ رکھا ہے، تثنیہ کا صیغہ. اس کے بعد جمع کے تین سے جمع شروع ہوتی ہے. کچھ سمجھ میں آئی بات؟ واحد تثنیہ جمع. تو معلوم یہ ہوا یہ اپنے حبیب کے لیے رکھا ہے کہ ایک میں ایک ہوتے ہوئے اپنے حبیب کو ساتھ لے لیتا ہوں. ہائے ایک، لیکن کبھی اکیلا نہیں رہتا، اپنے حبیب کو جمع لیتا ہے. جمع لیا لیکن حبیب ہی رہتا ہے، خدا نہیں بنتا. خدا ہی رہتا ہے، حبیب خدا نہیں بنتا. مرج البحرین یلتقیان. خدا ایک سمندر ہے، مصطفیٰ ایک سمندر ہے، دونوں سمندر ملے ہوئے ہیں، لیکن دونوں ایک دوسرے میں گڑ مڑ نہیں ہوتے. یہ وہ نہیں ہوتا، وہ یہ نہیں ہوتا. تو بندگان خدا دو کے لیے رکھا ہے. اب یہ دوسرا جو ہے، یہ عجیب شخصیت ہے، یہ عجیب ذات ہے. دوسری ذات یہ خدا کے ساتھ بھی ہوتا ہے، یہ بندے کے ساتھ بھی ہوتا ہے. یہ خدا کے ساتھ بھی ہوتا ہے، بندے کے ساتھ بھی ہوتا ہے. خدا اسے ملا کے کہتے ہم، خدا اسے اپنے میں ملا لیتا ہے، اپنے ساتھ ملا لیتا ہے. ملا کر کہتا ہے ہم. خدا ایک،
رسول خدا ایک، یہ دو کے لیے ہم کا صیغہ استعمال فرماتا ہے، اور رسول خدا ہر بندے کے ساتھ بھی ہیں۔ اب اکیلے ہمارے انوار الدین صاحب رکعت باندھتے ہیں، اللہ اکبر، اس کے بعد یہ پڑھتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں؟ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اب اس کے دو معنی، یہ صیغہ جمع کے لیے بھی ہو سکتا ہے، تثنیہ کے لیے بھی ہو سکتا ہے، یعنی میں اکیلا ہوں، لیکن اکیلا کہاں ہوں، میرے اندر مصطفیٰ ہیں۔ ایاک نعبد کے معنی تیری ہی ہم دونوں عبادت کرتے ہیں اور کریں گے، و ایاک نستعین کے معنی تیری ہی ہم دونوں تجھی سے ہم دونوں مدد طلب کرتے ہیں یا کریں گے۔ مسلسل آتے جائیں گے تو ہماری تقریر سمجھ میں آئے گی، یہ نہیں کہ جو چل رہا ہے ہر جگہ وہی یہاں نہیں، یہ در و دیوار الگ ہیں، یہ محفل الگ ہے، حقیقت بیان نہیں کر رہا ہوں، بات سمجھ میں آئے۔ کاٹ بابا میں بھی چلتا ہے، بابا وہاں بھی چلتا ہے، وہ کاٹنے کی بات ہے، وہاں کاٹا جا رہا ہے، کیا بھائی کاٹتے کب سے کاٹتے نا بھائی تمہیں، تو بابا وہاں کی بات الگ ہے، یہاں کی بات الگ ہے، یہاں کی بات اگر سمجھنی ہے اچھی طرح سے تو مسلسل آتے رہیے، سمجھتے سمجھتے سمجھ میں آتی ہے، یہ حقیقت ہے۔ تو کیا عرض کر رہا تھا، بھول گئے آپ حضرات؟ تو میں ریکمینڈ کروں گا کہ آپ جو ہے مسلسل تشریف لائیں۔ یہ کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو کیا عرض کر رہا تھا؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اکیلا بھی کھڑے رہ کے بول رہا ہے، یقین تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں۔ کسے لے کے بول رہا ہے؟ ساتھ میں مصطفیٰ کو لے کے بول رہا ہے۔ کیوں لے کے بول رہا ہے؟ بولنے پر مجبور ہے وہ، اس لیے کہ اندر نبی ہیں، تبھی یہ عبادت کے لیے آیا ہے۔ اچھا ہمارے اندر نبی ہیں کیا؟ ہاں، ہم نے نہیں کہا، خود خدا نے کہا، وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنے کلام بلاغت نظام میں کہ یہ جان لو کہ اللہ کا حبیب تمہیں میں موجود ہے۔ وَاعْلَمُوا and you know، وَاعْلَمُوا امر کا صیغہ، امر کا صیغہ ہے، حکم فرماتا ہے، وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، اللہ کا رسول تم میں موجود ہے، ورنہ تم اور کلمہ پڑھنا، ورنہ تم اور نماز پڑھنا، ورنہ تم اور روزہ رکھنا، ورنہ تم اور زکوٰۃ دینا، ورنہ تم اور حج کرنا، ورنہ تم اور اللہ اللہ کرنا۔ وہ تم میں ہیں، ان کی صفات تم سے ظاہر ہو رہی ہیں۔ شکر میں کہاں چائے میں کہاں مٹھاس ہے؟ شکر اس میں ہے، لہٰذا اس کی مٹھاس چائے میں نظر آ رہی ہے۔ اسی طرح انوار الدین صاحب میں یہ تراویح پڑھنے کی صفت کیسے آ گئی؟ وہ تراویح پڑھنے والا جو مسجد نبوی کے در و دیوار جس کی تراویح دیکھ رہے تھے، وہ تراویح پڑھنے والا اس میں موجود ہے، تو یہ بھی تراویح پڑھنے کے لیے آ گیا۔ یہ کیسے آتا؟ وہ لے کے آیا ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، یہ جان لو کہ اللہ کا رسول تمہیں میں موجود ہے، تمہیں میں موجود ہے۔ اب یہ بولتے کیا بولتے؟ وہ ہے قرآن میں بٹ، یہ بٹ نکو، میزان اوزان ترازو بٹ، پڑھ پڑھ کتاباں تول تول سٹ، یہ بٹ، آئی ڈونٹ وانٹ دس ورڈ، یہ بٹ وہ ہے، مگر کہاں ہے؟ پانی میں ہے، مگر کیا؟ لیکن کیا؟ لیکن یہ سب یہ لائی ہے، یہ لائی بھی نہیں، کن بھی نہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ بولا سوچ، پھر کیا؟ قرآن میں بولا ہے سوچ، بولا ہے سوچ بھائی کیا ہے؟ جب بولا ہے تو قرآن کس کے لیے ہے؟ قیامت تک کی انسانیت کے لیے ہدایت ہے نا۔ قیامت ہے، وہ نہیں کر کو نہیں بولتا، بٹ پھر بٹ کیا؟ نہیں، وہ حضور کے زمانے میں جو لوگ تھے نا،
ان کو بولا سو. اچھا پکڑ لیا میں اسے، پکڑ لیا. اچھا حضور کے زمانے میں جو تھے لوگ ان کو بولا سو. اچھا اب حضور کے زمانے میں قرآن نازل ہوا، اس قرآن میں یہ بھی ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور تم لوگ سب نماز پڑھو اور زکوٰۃ دو اور رکوع کرنے والے یعنی باجماعت نماز پڑھنے والوں کے ساتھ نماز پڑھو. اب کئی کو نماز پڑھتا تو؟ یہ حضور کے زمانے کے لوگوں کو بولا سو. سمجھ میں آ رہی بات؟ نہیں سمجھ میں. اب نماز کئی کو پڑھتا تو حضور کے زمانے کے ادمیاء میں سے ہے. صدیق اکبر کو دیکھا، صدیق اکبر کو دیکھا تو ایسی بات کرتا؟ برابری چھے. ارے برابری چھے پھر کیا یار ہے. ہاں ہوگا. اس کے بعد حضور کے زمانے کی وجہ سے قرآن، پھر تو قرآن کئی کو رکھا ہے؟ حضور کے زمانے کے لیے قرآن. اب اللہ تعالیٰ فرماتا انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، یقیناً اللہ تعالیٰ نے تم پر حرام کر دیا اس جانور کو جسے ذبح کے ذریعے سے ذبح نہ کیا گیا، ذبح شرعی سے جو نہیں مرا ہے، وہ مردار وہ میتہ اللہ نے اس کا کھانا تم پر حرام کر دیا گیا. جبار بھائی جا رہے ہیں، بکری مری پڑی ہے. ارے کتنی اچھی بکری نہ اٹھا کے کھا لیں گے کیا؟ نہیں. کیوں؟ میتہ ذبح شرعی کے بغیر مری ہے. اور پہلے تو کس کی ملک تھی معلوم نہیں، اٹھا کے کیسا کھا لیں گے؟ پھر اب تو وہ کھانے کے لائق نہیں، میتہ ہے، وہ مال ہی نہیں. بکری مری پڑی ہے، اب وہ مال ہی نہیں. راسخ شاہ صاحب کی بکری ہے، مر گئی، چھوڑ کے چلے گئے. مر گئی بھائی، لے کر آئے، خور 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 مر گئی، پھینک کو چلے گئے. اب وہ راسخ صاحب اسے بیچ نہیں سکتے کیونکہ وہ مال ہی نہیں. مال اسے کہتے ہیں جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، مال ہی نہیں. تو سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب وہ بیچ ہی نہیں جا سکتی، اس کا بیچنا خریدنا جائز نہیں. ادھر بھی گھڑی ہے کیا؟ اسی لیے آنکھیں جا رہی ہیں اس طرف. ہاں بات سمجھ میں؟ معلومات دیکھنے کی چیز کو آنکھ دیکھتی ہی ہے، لیکن سمجھ کے دیکھنا ہے، اتنا ہی. تو عرض کر رہا تھا، کیا عرض کر رہا تھا؟ بھول گیا آپ حضرات. انما حرم علیکم المیتہ، یقیناً اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا تم پر مردار کو، یعنی ذبح شرعی کے بغیر جو چیز مر گئی اسے اللہ نے حرام کر دیا. جو جانور مر گیا اسے حرام کر دیا. والدم، اور خون کو بھی اللہ تعالیٰ نے تم پر حرام کر دیا. ایک میرے پیر بھائی نے کہا کہ ہمارا ایک رشتہ دار ہے، خون کھاتا، خون خار ہے، وہ خون پیتا ہے، یعنی خون لے کے آ کے مارکیٹ سے دینے والا کیسے؟ خون کو بیچا نہیں جا سکتا، خریدا نہیں جا سکتا کیونکہ وہ مال ہی نہیں ہے. خون ذبح کرتے نا، وہ خون پکڑ کے رکھ لے کر بیچتے ہیں، لا کے گرم کر کے کھاتے ہیں. حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے. استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر تھو تھو، لا حول ولا قوت الا. خون کھانے میں اگر ہماری صحت کو فائدہ ہوتا تو اللہ نے کھانے کی اجازت دی ہوتی. وہ بری چیز ہے، صحت کے لیے مضر ہے اس کا کھانا، اسی لیے اس کو نکال دینے کا حکم دیا ذبح کر کے. تو خیر بندگان خدا عرض کر رہا تھا، خون نہیں کھانا چاہیے. گائے کا خون اشنا، کتے کا خون نہیں نا. ارے کسی کا بھی وہ خون ہے، انسان کا خون بھی گندا ہے. تو کیا عرض کر رہا تھا؟ ناپاک چیز ہے. انسان کا خون ناپاک، پی نہیں سکتے، ناپاک، نجس. مگر میرے آقا کا خون پی لیا، فض کر کے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا خون پینے والے پی گئے. کیوں؟ کہ وہ پاک ہے، وہ پیا جا سکتا ہے. ہمارا خون ناپاک، ان کا خون پاک. وہ ہمارے جیسے، ہم ان کے جیسے. ہاں. تو خیر بندگان خدا کیا عرض کر رہا تھا؟ مردہ. انما حرم علیکم المیتہ، یقیناً اللہ تعالیٰ نے تم پر حرام کر دیا مردار کو، والدم، اور خون کو، ولحم الخنزیر، اور سور کے گوشت کو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا. یہ کب نازل ہوئی آیت؟ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، جان لو کہ اللہ کا رسول تمہیں میں موجود ہے. تو یہ حضور کے زمانے میں
کچھ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو بندگان خدا یہ قرآن ہے، قرآن ہر زمانے کے لوگوں کے لیے ہے. ہاں ابھی سمجھ میں نہیں آتا، بٹ ابھی اچھے دلیلاں پیش کرے تو اچھا رہیں گا. اچھا ایک دلیل پیش کر تو، مگر کیا دلیل میں پیش کرا تو بھی تو ماننے والا، اگر تجھے خدا نے ماننے والا بنایا تو ہی مانے گا. میں کیا دلیل پیش کروں؟ اور سن لے دلیل. نماز کو کھڑا ہو گیا، قیام سے فارغ ہو گیا، خومے میں گیا، خومے سے فارغ ہو گیا، رکوع میں آیا، سجدے میں آیا، 2 رکعت ختم کر لی، 4 رکعت ختم کر لی. اب کہاں کس منزل پہ آتا ہے؟ ہائے ہائے تشہد میں آیا، التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی. السلام علیک ایہا النبی، التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی. سلام ہو تم پر اے نبی، سلام ہو تم پر. تو نبی کہاں ہیں؟ نبی ساتھ ہیں. وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ. نبی تم نے نماز پڑھائی مجھے، تم نے نماز پڑھنے کے قابل بنایا. تم اگر مجھ میں نہ ہوتے تو میں نماز نہ پڑھتا. تمہیں سلام کرتا ہوں نبی، تمہارا شکریہ ادا کرتا ہوں. السلام علیک ایھا النبی. تو نبی کا شکریہ ادا کر کے نماز سے باہر ہونا. تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا کہ یہ بھی ایک دلیل ہے. تو عرض کر رہا تھا ایاک نعبد و ایاک نستعین. تو اکیلا بھی یہ کہہ رہا ہے. یہ ایاک نعبد کے 2 معنی ہیں. یقیناً ہم دونوں تیری عبادت کرتے ہیں اور کریں گے. یہ بھی معنی ہے یقیناً ہم سب تیری عبادت کرتے ہیں اور کریں گے. ایاک نعبد. تو عبادت کا ذکر آتے ہی نبی آ گئے. عبادت جہاں ذکر آیا وہاں نبی کے ساتھ ہیں. ایاک نعبد، ایک بولنے والے کے ساتھ ہیں. تو کئی بولنے والے ہیں تو ان کے ساتھ نہیں ہیں، ان کے ساتھ بھی ہیں نبی. ایاک نعبد، اسی واسطے عبادت جمع کے صیغے میں استعمال فرمایا. ایاک نعبد جمع کا صیغہ ہے. تو عبادت کرنے والا اکیلا ہے ہی نہیں. کبھی کوئی مسلمان اکیلا رہے گا ہی نہیں، اس کے ساتھ مصطفیٰ رہیں گے. خدا کا بندہ کبھی اکیلا رہے گا ہی نہیں. وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ. یہ جان لو کہ تم میں اللہ کا رسول. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اور اے پروردگار ہم تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں. ہم تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں. پہلے کہا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. لیکن عبادت میں جو کچھ بھی ہوتا ہے تیری ہی مدد سے ہو رہا ہے. اب سمجھ لو کیا کہنا چاہتا ہوں. ہائے 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 ہائے. اگر درخانہ کسست ایک آواز بسست. اگر گھر میں کوئی ایک آدمی ہے تو آواز دیتے ہی آ جائے گا باہر. اور کوئی ہے ہی نہیں. عبدالوہاب صاحب کے گھر سے اجمیر کو چلے گئے پورے گھر والے. گھر اندر سے لاک ہے کہ یہ ڈال کے چلے گئے. قفل نہیں، دروازے کے اندر کی لیے رہتی نہیں، قفل دکھتا نہیں، بند ہے دروازہ. میں چیخا مارتا ہوں عبدالوہاب سحری سے لے کو افطار تک چیخا مارا. تو کہاں سے آئیں گا؟ اندر ہے ہی نہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر درخانہ کسست ایک آواز بسست. اگر اندر ہے تو ایک آواز بس ہے. اسی طرح اگر ایمان کی حرارت اندر ہے، قبول حق کی صلاحیت اگر اندر ہے، ایک بات کافی ہے ماننے کے لیے. العاقل تکفیہ الاشارہ. عاقل کے لیے اشارہ کافی ہے. تلقین درس اہل نظر یک اشارت است کردم اشارت و مکرر نمی کنم. ایاک نعبد، اے پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. و ایاک نستعین. عبادت کے لیے کیا چاہیے بھائی؟ ذرا غور سے سنیں. یہ بسکٹ کی طرف نہیں،
کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ سونے کے بسکٹ نہیں ہے. یہ تو کیا عرض کر رہا تھا؟ ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. وایاک نستعین، عبادت کرنے کے لیے جو سامان چاہیے، جو مدد چاہیے، جو کچھ چاہیے وہ تجھی سے لے رہے ہیں. عبادت کرنے کے لیے ہستی چاہیے، ہستی تیری. عبادت کرنے کے لیے وجود چاہیے، ایگزسٹنس چاہیے، ہستی چاہیے، ہیپن چاہیے، وہ ہیپن تیرا ہی. ایاک نعبد، مگر تیری عبادت تو ہم کرتے ہیں. ہم تو نہیں، تو ہم نہیں. تو معبود، ہم عابد. تیری ذات ہماری ذات نہیں، ہماری ذات تیری ذات نہیں. ہم خدا نہیں، تو بندہ نہیں. ذات تیری تیری، ذات ہماری ہماری. تو صمد، ہم نیاز مند، تو بے نیاز. تو ایک، ہم کئی. تو ایک، ہم انیک. تو بے نیاز، ہم نیاز مند. تو محتاج الیہ، حاجت روا، اور ہم حاجت مند، محتاج. تو محتاج الیہ، ہم محتاج. تو کامل، ہم ناقص. تو ازلی اور ابدی. تو قدیم، ہم حادث. کچھ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو کامل، ہم ادھورے. تو اچھا، ہم برے. تو عبادت کا نذرانہ وصول کرنے والا. تو عبادت کے تحفے قبول کرنے والا. ہم عبادت کے تحفے تیری بارگاہ میں پیش کرنے والے. تو ہم. تیری حقیقت تیری حقیقت، ہماری حقیقت ہماری حقیقت. ہم تو نہیں بن سکتے، تو ہم نہیں بن سکتا. تو ہی رہے گا. تو خدا، ہم بندے. ہائے ہائے. تو خیر محض، تو ہم اتواں، تو قادر مطلق. تو سب کچھ، ہم جو کچھ بھی ہیں وہ تیرے کرم سے ہیں. ہاں، ہم عبادت کرنے والے. تو معبود، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں. اب عبادت پر ہم غور کرتے ہیں. ہم اپنی عبادت کا، بندگی کا جائزہ لیتے ہیں تو یہ راز کھلتا ہے کہ عبادت میں بھی مدد تجھی سے لے رہے ہیں ہم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. عبادت کے لیے وجود چاہیے، ایگزسٹنس چاہیے، موجود ہونا چاہیے، موجودیت چاہیے. موجودیت تیری دی ہوئی. کنتم امواتا فاحیاکم، تم مردہ تھے، تم کو زندہ کیا اس نے. تم نیست تھے، تم کو ہست کیا اس نے. تو عبادت میں ہستی ہونی چاہیے. عبادت کے لیے وجود چاہیے، وہ وجود تیرا دیا ہوا، وہ وجود تیرا. ہماری عبادت میں تیری ہستی شامل ہے. ہائے 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 ہائے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ عبادت کرنے کے لیے حیات چاہیے. حیات ہماری ذاتی نہیں. اگر ذاتی ہوتی تو ہمیشہ سے ہم میں حیات ہوتی. تو خود فرما رہا ہے کہ کنتم امواتن، تم مردہ تھے. حیات تمہاری نہیں تھی، تمہاری ذاتی صفت نہیں تھی حیات کی. حیات، تم حیات سے عاری تھے، خالی تھے. فاحیاکم، ہم نے حیات دی. تو عبادت کے لیے حیات چاہیے، علم چاہیے، ارادہ چاہیے، قدرت چاہیے، شکتی چاہیے، بل چاہیے، توانائی چاہیے، اسٹرینتھ چاہیے، پاور چاہیے. وہ سب تیرا دیا ہوا. سماعت چاہیے، بصارت چاہیے، کلام چاہیے عبادت کے لیے. عبادت کے لیے، عبادت ایک فعل ہے، کام ہے. کام کے لیے قوت چاہیے، بل چاہیے. ہم تو نربل ہیں، ہم تو نربل ہیں. کوئی کسبل نہیں رکھتے، کچھ کسبل نہیں رکھتے. بل تیرا، تیرے بل بوتے زندہ ہیں. زندگی چل رہی ہے ہماری. کچھ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو ایاک نعبد، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں. اور عبادت کا جائزہ لیا ہم نے ہماری، تو ہماری عبادت میں سب کچھ تیرا ہے. عابد کے پاس جو کچھ ہے، تیرے عابد کے پاس وہ سب کچھ تیرا ہے. وجود تیرا ہے، انا تیری ہے، صفات تیرے ہیں، کمالات تیرے ہیں، قوتیں تیری ہیں، ادراکات تیرے ہیں.
عبادت کر رہے ہیں، تیری مدد سے عبادت کر رہے ہیں، تیری مدد لے کے، تیری ہیلپ لے کے عبادت کر رہے ہیں، تو تجھ پہ کیا احسان کر رہے ہیں؟ عبادت خود تیرا احسان ہے جو ہم پر ہو رہا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ پہلے عبادت کرنے لگو، اس کے بعد معلوم ہو جائے گا کہ عبادت تم نہیں کرتے، اللہ کی مدد ہے جسے تم عبادت سمجھتے ہو، پوری کی پوری اللہ کی مدد سے تم عبادت کرتے ہو۔ وجود وہ دیتا ہے تو تم اس کے وجود سے عبادت کرتے ہو، وجود اس کا، تم عبادت کر رہے ہو، صفات اس کے، تم عبادت کر رہے، سب اس کی دین ہے، سب اس کا عطیہ ہے، تمہارا کچھ بھی نہیں ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ عبادت کرنے کے بعد عبادت پہ اکڑنا نہیں ہے۔ اگر تم اپنی قوت سے عبادت کرتے تو اکڑتے تو سمجھ میں آنے والی بات تھی، اس کی قوت سے تم عبادت کر رہے ہو، اکڑتے کیوں؟ کبھی تمہارا بیل اکڑا ہے، کبھی تمہارا گھوڑا اکڑا ہے؟ اتنے کلومیٹر میں تم کو لے کے چلا ہوں بولتا ہے نہیں، میرا جسم تیرا پالا ہوا، تو نے چارہ ڈالا پالا، تو نے پالا، میں کیا، کچھ بھی نہیں، تو جیسا چاہے رکھ لے، ظلم کر میں کچھ نہیں کہوں گا، کھلا پلا میں کچھ نہیں کہوں گا، تو جیسا چاہے رکھ لے۔ کبھی وہ اکڑا ہے میں لے کے جاتا ہوں، یہاں سے ماؤنٹ روڈ کو لے کے جاتا ہوں، وہاں سے سیکریٹریٹ کو لے کے جاتا ہوں، وہاں سے جو ہے قبرستان کو لے کے جاتا ہوں، تیرے باپ کا جنازہ لے کے جاتا ہوں، بولا کبھی گھوڑا؟ نہیں بولا۔ کہاں ہیں گھوڑے؟ پہلے گھوڑے گاڑی پہ جاتے تھے جنازے، ہیں پہلے، اب ہر بات کو ایمبولینس ہے۔ تو کیا عرض کر رہا تھا، بھول گئے؟ یا اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ نہیں، جنازے کا قصہ کا ایک صحیح ہے، سمجھانے کے لیے بول دیا ہمیں۔ تو کیا عرض کر رہا تھا، بھول گئے آپ حضرات؟ ایاک، یقیناً ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وہ ایاک نستعین، اور تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں، تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ مخلوق، خلق کے پاس جو کچھ بھی ہو خالق کا دیا ہوا ہے، رنگ سب ان کے ہیں، رنگ سب ان کے ہیں، تصویر سجی ہے میری، رنگ میرا فوٹو ہے، میرا خاکہ ہے، بس آؤٹ لائن میرا، اس میں راسخ شاہ صاحب نے رنگ بھر دیے، قیمتی رنگ بھر دیے، تو ان کا کمال خرچ انہوں نے کیا، رنگ سب ان کے ہیں، تصویر سجی ہے میری، سب کمال ان کا ہے، اور نام ہوا ہے میرا۔ تم نمازی بن گئے، کیسے بن گئے؟ اس کے اعتبارات لے کر، حیا ہے وجود اس کا لے کے، صفات کمالیہ اس کے لے کے، افعال اس کے لے کے، آثار اس کے لے کے تم نمازی بن گئے۔ اس دن ایک مرتبہ حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت داؤد، نعم العبد انہ اواب واذکر فی الکتاب داؤد، نعم العبد انہ اواب، وہ بہت اچھا بندہ تھا۔ کون؟ داؤد۔ انہ اواب، وہ خدا کی طرف ہمیشہ رجوع کرنے والے، اس سے لو لگانے والے۔ کون؟ داؤد۔ اگر ہم نہ لگائیں تو خدا کو پرواہ ہے؟ داؤد جیسا پیغمبر ان کی طرف، سلطنت والا پیغمبر، بادشاہ ظاہری بھی، دنیا کی بادشاہت بھی ان کی تھی، اللہ کی طرف لو لگائے ہوئے۔ ایک مرتبہ حضرت داؤد علیہ السلام اپنے محل میں بیٹھے ہیں، بادشاہ ہیں، بیٹھے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، رو رہے ہیں، کچھ زبان سے نہیں نکل رہا ہے، رو رہے ہیں۔ اللہ نے حضرت جبرائیل سے کہا کہ جبرائیل جاؤ، میرا داؤد رو رہا ہے، پوچھو کیا بات رلا رہی ہے اسے، کیا بات رلا رہی ہے اسے، جاؤ پوچھو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، آگے کہا یا داؤد، اے داؤد علیہ السلام، ما یبکیک، کیا بات آپ کو رلا رہی ہے، کیوں رو رہے ہیں آپ، کیا وجہ ہے رونے کی؟ کہا کہ میرے پروردگار نے مجھے پیغمبری دی، مجھے پیغمبر بنایا، میرے پروردگار نے دنیا اتنی دی کہ دنیا کا مجھے بادشاہ بنایا، میں بادشاہ نہیں تھا، مجھے بادشاہت دے دی، میرا باپ بادشاہ نہیں تھا، مجھے بادشاہت عطا فرمائی، لوگ میرے فرما بردار ہیں،
خزانے میرے پاس ہیں، دولت دنیا کی کوئی کمی نہیں، میں حکومت کرنے والا ہوں، اور مجھے مسلمان بنایا، ایمان والا بنایا، اور مجھے نبوت دے دی، اپنی ولایت دے دی، اپنی دوستی عطا فرمائی، سلیمان جیسا بیٹا مجھے عطا فرمایا، اور میری بیویاں میری فرما بردار، میری اولاد میری فرما بردار، میرے ارکان دولت میرے فرما بردار، میرے وزیر، میرے امیر، یہ جو لوگ ہیں میرے سلطنت میں، کار سلطنت میں میرا ساتھ دینے والے، یہ سب میرے فرما بردار، غم میرے قریب نہیں پھٹکتا، اور اس نے مجھے اپنی یاد میں بھی لگا لیا، اپنی تعریف میں بھی لگا لیا، وہ جب بھی وقت ملتا ہے اس کی طرف رجوع کر لیتا ہوں۔ یہ اتنی سب نعمتیں اس کی، میں ان نعمتوں کا شکر کرنا چاہتا ہوں جبرائیل، لیکن زبان سے شکر ادا کرنا چاہتا ہوں تو خیال آتا ہے زبان بھی اس کی دی ہوئی، میرا کچھ ہوتا میں اس سے شکر ادا کرتا تو الگ، یہ اس کی دی ہوئی زبان، اس سے میں کیا اس کا شکر ادا کروں؟ اور دل سے شکر کرنا چاہتا ہوں تو یہ خیال گزرتا ہے دل میں کہ دل بھی تو اسی کا دیا ہوا ہے، کچھ نیکی کر کے اس کا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں تو یہ خیال آتا ہے کہ نیکیوں کی توفیق بھی وہ دینے والا، اور نیکیوں کے لیے وجود اسی کا دیا ہوا، صفات کمالیہ اسی کے دیے ہوئے، طاقت اسی کی دی ہوئی، ارادہ اسی کا دیا ہوا، کچھ خیرات کرنا چاہتا ہوں اس کی راہ میں تاکہ وہ خوش ہو جائے، اس کا شکر ادا کر سکوں خیرات کر کے۔ تو خیرات کس سے کروں؟ جو مال دیا اسی نے دیا، اس کا دیا ہوا مال اس کی راہ میں خیرات کروں تو کیا شکر ادا کیا میں نے؟ شکر کرنا چاہتا ہوں اپنے پروردگار کا، ادا نہیں کر سکتا جبرائیل، اس بات کا دکھ ہے، بہت غمزدہ ہوں، یہی رونا ہے اور کچھ نہیں، سب خوشیاں ہیں مجھے، میں سے سب حاصل ہے مجھے، میرے خدا کی عبادت کرنا چاہتا، شکر ادا کرنا چاہتا ہوں، عبادت کی بھی اس نے توفیق بخشی ہے، اپنی محبت سے سرفراز فرمایا ہے، اپنے عشق سے سرفراز فرمایا، میں کیا شکر ادا کروں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے جواب نہیں بن پڑا، سیدھا اللہ کی بارگاہ میں گئے، اللہ نے پوچھا داؤد کیا کہہ رہے تھے؟ جانتا ہے پھر بھی پوچھتا ہے، ان سے سننا چاہتا ہے، جبرائیل کیا کہہ رہے تھے؟ کہا پروردگار وہ روتے روتے کہہ رہے تھے کہ میں اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں، لیکن میرا کچھ ہوتا تو شکر ادا کرتا، زبان اس کی دی ہوئی، دل اس کا دیا ہوا، جان اس کی دی ہوئی، دولت اس کی دی ہوئی، کس چیز سے میں اس کا شکر ادا کروں؟ اللہ نے فرمایا جاؤ داؤد سے کہو کہ یہی شکر ہے بندے کا، کہ بندہ یہ کہے کہ میں شکر ادا نہیں کر سکتا مولا تیرا، میں شکر ادا نہیں کر سکتا۔ یہ جو احساس عجز ہے، یہ عجز کا احساس ہی، یہ احساس جو پیدا ہوا ہے، یہ احساس جو داؤد میں ہے کہ میں شکر ادا نہیں کر سکتا، یہی شکر ہے، جاؤ کہہ دو داؤد۔ تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم کوئی اچھائی ہمارے اندر نہیں، سب اس کی دی ہوئی اچھائیاں ہیں، عبادتیں کرو، شکر ادا کرو، مولا تو نے عبادت گزار بنا لیا، اہدنا الصراط المستقیم، اور اس کے بعد کہا ایاک نعبد و ایاک، عبادت بھی کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ بہت وقت ہو گیا آپ کا، پھر 12:30، اللہ اکبر، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے خدا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کریں گے، اور تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں اور کریں گے، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ہمیں عبادت کے بعد کہہ رہا ہے کہنے والا، عبادت بھی ہے، استعانت بھی ہے، بہت غور سے سننا، اللہ ہی کی عبادت کرتا ہے بندہ، اور اللہ ہی سے مدد مانگتا ہے، اللہ ہی مدد دینے والا ہے، یہ سمجھ رہا ہے، سمجھنے کے بعد بولتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، سچا راستہ دکھا دے، سیدھا راستہ دکھا دے۔ تو معلوم ہوا عبادت کے بعد بھی سیدھا راستہ مانگنا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگی، بندے نے مدد مانگی، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں، کس سے مدد طلب کرتے ہیں؟ تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اب کیا مدد طلب کرنا؟ شادی کرا دے،
2 بنگلے خرید لیا ہوں پلاورم میں. اب ماؤنٹ روڈ میں وہ بڑی بلڈنگ ہے نا پی آر انشورنس کے پاس, وہ بھی دلا دے. وہ ساڑو جلدی مر جائے تو اس کی ایک بلڈنگ ہے, کوئی بارش نہیں, اسے بھی مجھے مل جائے, یہ دعا کرنا ہے. دیوانی سالی کا ایک گھر ہے مگر ہے بڑا قیمتی, وہ بھی مل جائے. نانی مر جائے تو اس کی زمین جو پڑی ہوئی ہے سعید آباد میں وہ بھی مل جائے. یہ دعا تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں. کیا مدد طلب کرتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم, سیدھا راستہ دکھا. وہ سیدھا راستہ کیا اور کیا بھی نہیں, صراط الذین انعمت علیہم, کچھ لوگوں کا راستہ. لوگ ہیں وہاں, انسان ہیں, خدا کا راستہ نہیں. اللہ سے لوگوں کا راستہ مانگ رہا ہے تو معلوم ہوا لوگوں کو اللہ سے مانگو, اللہ کو لوگوں سے مانگو. اللہ والوں کو اللہ سے مانگو, اللہ والے جب مل جائیں تو اللہ کو اللہ والوں سے مانگو. سب سبحان اللہ کیوں نہیں بولے؟ تو کیا عرض کر رہا تھا؟ اہدنا الصراط المستقیم, سیدھا راستہ دکھا دے پروردگار. صراط الذین انعمت علیہم. اب یہاں ہدا یہدی میں ایک بات ہے, علماء کرام سمجھ سکتے ہیں. ہدا یہدی کے 2 معنی ہیں. ہدا یہدی ہدایتن فہوا ہادن. ہدایت کے 2 معنی ہیں. ہدا یہدی کے 2 معنی ہیں. ایک اراءۃ الطریق, ایک ایصال الی المطلوب. ہدا یہدی سے اس میں امر ہے اہدی, نا مفعول بھی. اہدنا الصراط المستقیم موصوف صفت مل کے مفعول بھی ہے. اہدنا الصراط المستقیم یہ بدل ہے صراط الذین انعمت علیہم. کچھ سمجھ میں آیا؟ کچھ بھی سمجھ میں آیا؟ بدل کیا, مبدل منہ کیا, یہ سب عربی کی باتیں ہیں, لغت. آپ کی زبان میں ہدایت, اہدنا کہا نا, ہم کو ہدایت دے صراط مستقیم کی, سیدھے راستے کی. اب ہدایت کے 2 معنی ہیں. ایک معنی ہے اراءۃ الطریق, ایک معنی ہے ایصال الی المطلوب. بولو, اراءۃ الطریق, ایصال الی المطلوب. اراءۃ الطریق کے معنی کیا ہیں؟ راستے کا دکھا دینا. ایصال الی المطلوب کے معنی کیا ہیں؟ منزل تک پہنچا دینا. منزل تک, ایک راستہ دکھا دینا, ایک منزل تک پہنچا دینا. دونوں معنی ہیں. راستہ دکھا دینا. میں آیا راسخ شاہ صاحب کے پاس, بنگلور جانا چاہتا ہوں, کیسا جانا؟ کیا بھی نہیں بھائی, سیدھا ایسے چلے جاؤ, سینٹرل اسٹیشن چلے جاؤ, وہاں جب کیو ہے تو کیو لگی رہیں گی, وہ ٹکٹ کاٹتا ہے, وہاں جاؤ فلاں وقت پہ جا کے بولو بنگلور کا ٹکٹ دو. کون سی گاڑی میں جاتے ہیں؟ برنداون میں جاؤ, سستا پڑے گا. شتابدی میں جائیں گے تو 700 روپے کہاں سے جائیں گے؟ برنداون میں جاؤ 125 روپے میں بات ہو جائیں گی. پیسے دو, ٹکٹ لیں گا, ٹکٹ کے بعد پھر جاؤ, وہ گاڑی کھڑی رہیں گی, وہ نمبر کی ٹکٹ پہ جو نمبر لکھا ہے گاڑی کا, گاڑی میں بیٹھو, وہاں جا کو چھوڑے نا, پھر وہاں اتر دیں, بنگلور اسٹیشن میں اتر جائیں گے, سٹی میں اترنے کے بعد وہاں جاؤ, وہاں سے وہاں جاؤ, وہاں سے وہاں جاؤ. یہ بول دالت میں چلے گیا, میں چلے گیا. یہ ہے اراءۃ الطریق. وہاں سے جاؤ, میں وہاں سینٹرل اسٹیشن میں جا کر بنگلور بولا تو میسور کی ٹکٹ دے ڈالا ہوں. کچھ سمجھ میں آئی بات؟ یعنی تو کوئی اور ٹکٹ دے دیا, بنگلور میسور کی ٹکٹ بیٹھ گیا, اب جا کے چھوڑا کہاں؟ بنگلور گزر گیا, مجھے معلوم نہیں بنگلور گزر گیا, میں جا کے میسور میں اترا. یہ ہے اراءۃ, راستہ دکھا دیا, راستہ دکھا دیا, یہ ہے اراءۃ الطریق. بات سمجھ میں؟ راستہ دکھا دینا منزل تک پہنچا دینے کا ضامن نہیں. انور صاحب بولے
میں سید آباد جانا چاہتا ہوں، کیسا؟ یہاں سے جاؤ، امام بلا مانگا، اس کے بعد وہ آئیں گا، اس کے بعد یہ آئیں گا، اس کے بعد سید آباد جاؤ، وہاں جبار بھائی کے دوست رہیں گے، اس کے بعد انقلاب صاحب کا گھر رہیں گا، وہاں چل جاؤ۔ انوار صاحب امام بلم میں جا کے اٹک گئے۔ تو یہ راستہ دکھا دینا ہے۔ یہ ایک ہے ایصال الی المطلوب، منزل مقصود تک پہنچا دینا۔ میں نے انوار الدین صاحب سے کہا بھائی مجھے پلاورم جانا ہے۔ جانا ہے؟ ارے کیسا جانا؟ ارے کیا جانا، میں خود پلاورم جا رہا ہوں، چلو۔ میری بستی پلاورم ہے، زمین پلاورم کیا ہے؟ زمین پلاورم بولتا ہے، زمین نہیں، زمین پلاورم، زمین پلاورم ہے، چلو۔ جمع کیا ہے؟ ارے آپ چلیے، آپ کو معلوم، ارے چلو تو صحیح، کیسا جاؤں؟ ارے میرے پاس گاڑی ہے، آپ کے لیے نہیں تو کیا، آپ بیٹھ جاؤ پیچھے۔ مجھے گاڑی چلانا آتا نہیں، کچھ سمجھ میں آ رہی بات؟ ایک پیسہ بھی خرچ نہیں، راستے میں ہوٹل، سحری کا وقت آ گیا، کھانا کھلا دیا، کون کھلا دیا؟ راستہ دکھانے میں خالی دکھا دیتا، یہاں سے وہاں جاؤ، وہاں سے وہاں جاؤ۔ منزل تک پہنچانے والا پوری مدد کرتا ہوا جا رہا ہے۔ اب مجھے لے کے جا رہے ہیں منزل کو پہنچانے کے لیے، راستے میں سحری کا وقت آ گیا، کریں گے نہیں کریں گے؟ دیکھیں زبان دے دیا ہوں میں لوگوں میں۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ نہیں جان چاہیے، نہیں سحری چاہیے۔ تو عرض کر رہا تھا، نہیں اجازت نہیں ہے نا، جان لیا تو اللہ کے پاس میں جواب دینا پڑے گا، اور آپ بھی جواب دے ہوں گے کیوں جان دی، جان میری تھی۔ تو عرض کر رہا تھا، پھر چائے پلا رہے ہیں، پھر پان کھلا رہے ہیں، تمام ضروریات پوری کرتے ہوئے جا رہے ہیں، اور مجھے کچھ کرنا نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ میں بس آرام سے پیچھے بیٹھا ہوا ہوں، صوفے پر بیٹھا ہوا ان کے پیچھے، بس جا کے منزل کہاں ہے آپ کو جانا ہے؟ اچھا وہ آدمی کے پاس جانا ہے، انقلاب کے پاس جاؤ، یہ لو ان کا گھر ہے، پہنچ جاؤ۔ یہ ہے ایصال الی المطلوب۔ تو یہاں اہدنا الصراط المستقیم، مجھے مولا سیدھا راستہ چلا، دکھا نہیں۔ سیدھا راستہ دکھا کا معنی بھی آتا ہے، راستہ دکھا دے۔ ہم کیا کرنا؟ ایصال الی المطلوب کا معنی کرنا، سیدھا راستہ چلا، سیدھا راستہ چلا۔ اب منزل کیا ہے؟ بہت غور سے سنیں۔ سیدھا راستہ چلانا، اللہ سے کہہ رہا ہے کہ سیدھے راستے پر لا مجھے۔ کہاں تک پہنچانا سیدھے راستے پر لا کر؟ صراط الذین انعمت علیہم، تیرے لوگ جا رہے ہیں سیدھے راستے پر، ان تک مجھے پہنچا ڈال مولا تعالیٰ۔ بولتا نا مجھے ماؤنٹ روڈ تک چھوڑ دے بھائی، راسخ شاہ صاحب وہاں مل جائیں گے، انتظار کر رہے ہیں۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ پلاورم جاتے ہیں، کہاں جاتے ہیں معلوم نہیں، مجھے وہاں نہیں جانا، راسخ شاہ انتظار کر رہے ہیں، مجھے ان تک ملا دیجئے، وہ وہاں سے مجھے اس کے بعد وہ کر لیں گے سب۔ تو مولا سے بول رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم، تیرے دوستوں کا راستہ ہے، اس پر تیرے دوست جا رہے ہیں، مجھے ان تک پہنچا دے مولا۔ تو نہیں چاہے گا، تو نہیں کرم کرے گا تو تیرے والے ہیں ان سے نہیں ملائے گا۔ کوئی آدمی اپنے دوستوں سے نہیں ملاتا کسی کو، سمجھ میں آئے؟ انوار الدین صاحب انقلاب سے 40 سال سے دوستی کر رہے ہیں، گھر کو نہیں بلایا، کیوں؟ اتنا عزیز نہیں ہوا وہ دوست، سمجھ میں آ رہی بات؟ ہاں، کیوں؟ میرے بچوں سے، میرے رشتہ داروں سے ملانا یہ قابل نہیں اس کے، بات سمجھ میں؟ تو اپنوں سے جسے ملایا جاتا ہے اس سے خاص محبت ہوتی ہے، تو اس واسطے اللہ کو پکڑا، اے اللہ تیرے اولیاء، یہ غوث اعظم، یہ خواجہ اجمیری، یہ محمد الرسول اللہ، یہ انبیاء علیہ السلام، یا اولیاء، یہ تیرے بندے ہیں، تو ان سے ملانا تو تجھے پکڑنا، تو میں تجھے پکڑ لیا مولا، تو ان لوگوں سے ملا دے، اس کے بعد سب کام آسان ہے، سب کام آسان ہے، بس ان سے ملا دے۔ اور مجھے معلوم ہے تجھ سے ڈائریکٹ مانگنا تجھے پسند نہیں، یہ ان لوگوں تک پہنچا دے تو، اس کے بعد سب ان سے منگوا لوں گا، میں ان سے بولوں گا یہ تجھ سے مانگ کے دیتے رہیں گے۔ اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا راستہ دکھا، سیدھا راستہ چلا، سیدھے راستے پر پہنچا۔ وہ سیدھا راستہ تیرے محبوب بندوں کا راستہ ہے، جن پر تو نے انعام فرمایا، اکرام فرمایا۔ تو کہاں تک اللہ سے بول رہا ہے؟ اے اللہ تو تیرے بندوں تک پہنچا، تو معلوم یہ ہوا وسیلے کی کتنی بڑی اہمیت ہے، کہ قرآن میں سب سے پہلے جو دعا سکھائی گئی وہ وسیلے کی دعا ہے۔
دعا، سب سے پہلی دعا، سب سے پہلی دعا کیا؟ تیرے محبوبین جو ہیں ان تک پہنچا دے. صراط الذین انعمت علیہم. تو معلوم یہ ہوا جب تک محبوب بندے نہیں ملیں گے سیدھا راستہ نہیں ملے گا، منزل مقصود نہیں ملے گی، خدا نہیں ملے گا. صراط الذین، خدا اسی کو ملتا ہے جسے بندگان خدا ملتے ہیں، خدا کے محبوب بندے ملتے ہیں. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جن پر تو غضبناک ہوا ان کا راستہ نہیں چاہیے مولا تبارک و تعالی. ولا الضالین، اور جو گمراہ ہیں جن کو راستہ ہی نہیں ملا ہے، جن کو راستہ ہی نہیں ملا ہے، کیا حق باطل، وہاں بھی جا کو سنتے ہی، وہاں بھی جا کو سنتے ہی. بات سمجھ میں آئی؟ وہاں جا کو دیکھیں گے وہاں کیا ہے، وہاں جا کو دیکھیں گے کیا ہے. ابھی کب تک ڈیسائیڈ کریں گے آپ؟ ایک ڈیسیشن پر کب تک پہنچیں گے؟ ہاں، جن کو راستہ نہیں ملا ان لوگوں کا راستہ بھی نہیں چاہیے، جن کو راستہ نہیں ملا ان کا بھی راستہ ہے. دیکھیے صراطہ کا مضاف الیہ ہے ولا الضالین، اسی لیے مجرور ہے. کچھ سمجھ میں آ رہی بات؟ جن کو راستہ نہیں ملا مولا ان کا راستہ مت دکھا. تو جن کو راستہ نہیں ملا ہے ان کا بھی ایک راستہ ہے، وہ گمراہی کا راستہ. ان کو بھی ایک نام ہے، ان کا بھی ایک کوڑی ہے، ہاں ان کا بھی ایک آواز ہے، پیغام ہے، ایک کیا ہے جو بھی ہے، ایک نعرہ ہے، ہاں ایک سلوگن ہے. جن کو راستہ نہیں ملا ان کا بھی ایک لباس ہے. ان کی بھی صورتوں سے معلوم ہو جاتے ہیں کیسے ہیں بول کر. صورت دیکھ، صورت بھی حالت میں پرس. مولوی ایسا ہوتا ہے، گنڈا نظر آ رہا ہے. تو عرض کر رہا تھا ہاں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، مولا تبارک و تعالی ان لوگوں کا راستہ نہ دکھا جن پر تو غضبناک ہے، اور جن کو راستہ ہی نہیں ملا ہے ان کا بھی راستہ مت دکھا. تو تیرے محبوب بندوں کا راستہ دکھا دے مولا، ان تک ہمیں پہنچا دے مولا. ہم ان تک پہنچ جائیں گے تو پھر کبھی برباد نہیں ہوں گے. ان کا دامن ہاتھ میں آ جائے گا تو کبھی ہم گمراہ نہیں ہوں گے. غوث اعظم کی صحبت مل جائے گی تو گمراہ نہیں ہوں گے، غوث اعظم کی نسبت مل جائے گی تو گمراہ نہیں ہوں گے، خواجہ اجمیری کی نسبت مل جائے گی تو گمراہ نہیں ہوں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.